میرا اکلوتا بھائی مرزا محمد وحید بیگ فلائٹ PK8303 میں سوار تھے جو لاہور سے چلی تھی اور وہ کبھی لینڈ نہیں ہوئی. وہ ہمارا اکلوتا بھائی تھا. بیفور بگننگ میں ایک خلاصہ پیش کرنا چاہوں گی اس حادثے کا جو کہ پیش آیا آج سے پورے 1 سال پہلے جمعۃ الوداع کے دن 28 رمضان کو. وہ لوگ جو 3 مہینے سے لاک ڈاؤن میں گھروں میں بند تھے ان کے ساتھ ان کا کوئی اپنا نہیں تھا. 3 مہینے بعد جب یہ خبر ملی کہ جہاز چل پڑے ہیں, وہ اپنے خاندان والوں سے اپنے رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں, تو وہ اپنا بوریا بسترا باندھ کے خوشی خوشی اپنے گھروں سے نکلے. اپنی ماں کو بتایا, اپنے والد کو بتایا, کسی نے اپنی بیوی کو بتایا, کسی نے بچوں کو بتایا, کسی نے پوتے پوتے کو بتایا ہم گھر آ رہے ہیں عید منانے 3 مہینے بعد. کچھ ایئرپورٹ تک پہنچے, آرڈر کیا میرے لیے عید کا کرتا لے لینا. کچھ نے خود عید کا سامان رکھا, سحری میں روزہ رکھا, اپنوں سے ملنے کی دعا کی. جہاز میں سوار ہوئے بہت خوشی خوشی کہ ہم اپنوں سے ملیں گے 3 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد. جہاز روانہ ہوا. کراچی لینڈ کرنے سے پہلے جہاز میں بیٹھے پائلٹ کو کہا گیا کہ آپ اس بلندی پہ نہیں ہیں جس پر آپ کو ہونا چاہیے لینڈنگ کرنے کے لیے. کہنے کے باوجود پائلٹ کا جواب تھا کمفرٹیبل, یعنی میں ٹھیک ہوں, جو کہ ایک ایسا ٹرم ہے جو پائلٹس کو نہیں سکھایا جاتا. اس نے بجائے گو اراؤنڈ لینے کے اس نے اسی بلندی پہ لینڈ کرنے کی کوشش کی. اس وقت جس وقت ATC کو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کا لینڈنگ گیئر باہر نہیں ہے, اس نے نہیں بتایا اور وہ جہاز بغیر لینڈنگ گیئرز آن کیے نیچے ٹکرا گیا. اس کے باوجود بھی ATC نے یہ نہیں بتایا کہ اب آپ واپس پرواز نہیں لے سکتے. جو بچی کچی جان تھی انجن کی وہ لے کر جہاز واپس ہو رہا اور بہت لمبا راؤنڈ لے کے ان کو یہ احساس ہوا کہ اب تو ہم جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. لینڈنگ گیئر ہمارا آن نہیں تھا, سب انجنز تباہ ہو گئے. انجنز کو تباہ کرنے کے بعد وہ پھر سے اس بچے کچھ انجن کو لے کے ہوا میں اڑے. لینڈنگ اسٹرپ پہ پہنچنے سے پہلے یہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی ہیں. کوئی کچھ نہیں کہا جاتا ان لوگوں کو, کوئی پابندیاں نہیں ہیں. ناجائز بلڈنگز کو کھڑا کر دیا گیا. شاید وہ آج نہ ہوتی تو آج کچھ اور صورتحال ہوتی. ایونچولی جب پائلٹ کو ریئلائز ہوا تو انہوں نے تو صرف کہا میرے میرے, اور یہ کہہ کر وہ جہاز نیچے آ گیا. وہ جہاز نیچے آ گیا اور ایک زور کی آواز آئی. کسی کا بیٹا گیا, کسی کی ماں, کسی کا باپ نہ رہا, کسی کی اولاد, سب سے کچھ نہ کچھ چھن گیا. کچھ حاملہ عورتیں جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا, سب کا سب کچھ چھن گیا. کہانی یہاں نہیں ختم ہوئی, ظلم کی داستان یہاں نہیں ختم ہوئی. اس کے بعد جب اس جہاز کو, اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ چاہیے تھا, تو جس ادارے کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی وہ ادارہ وہاں کہیں نہیں تھا. وہ صرف دروازے کھٹکھٹا رہے تھے, کوئی آئے گا تو ان کی مدد فرمائے گا. نہ پانی تھا, نہ فائر ایکسٹنگوشنگ فوم تھی, کچھ بھی موجود نہیں تھا. وہ جہاز گھنٹوں تک چلتا رہا, جس کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کو پہچان نہیں سکے. ہمیں پتہ نہیں لگ سکا ہمارا پیارا کون ہے. کسی کو اتنا سا ملا تو کسی کو اتنا سا. اس کے بعد بھی DNA کی داستان شروع ہوئی, پھر اور داستانیں شروع ہوئی. ظلم کی داستان سے بڑھتی چلی گئی. آپ کا سوال یقیناً یہ ہوگا کہ سب کچھ تو ہو گیا, آپ کو دفنا بھی دیا, سال بھی گزر گیا, اب ہم یہ ٹاپک پوچھ رہے ہیں. سمپل ایک چیز ہے, ہمارے دین میں ہے, اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹو. کیوں کاٹو؟ چوری تو اس نے کر لی, چوری کر کے پیسے ہضم کر لیے. کسی نے قتل کیا تو اس کو مار دو, اس کو پھانسی سزا دو. کیوں سزا دو؟ جو ہمارا بندہ تھا وہ تو مر گیا. ایسا کیوں کہا جاتا ہے زیادتی کرو تو کوڑے مارو؟ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ دوسرا بندہ اذیت حاصل کرے, دوسرا بندہ سبق حاصل کرے, عبرت حاصل کرے اور وہ پھر سے نہ کیا جائے. آج یہ سب پردوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ATC کا ہمیں پتہ لگ سکا, نہ کسی اور کا ہمیں پتہ لگ سکا. سب ادارے اپنے اپنے دفتروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ان کو سامنے لے کر آنا ہے تاکہ باقی آگے آنے والے لوگ عبرت کا نشانہ بن سکے, عبرت حاصل کر سکے ان سے. آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ 1 سال میں ہم نے کیا پروگریس کی, پریس کانفرنسز بھی کی, نیوز رپورٹر سے بھی بات کی. تو ہماری پروگریس ابھی تک یہ ہوئی ہے
کہ نیشنل اسپیکر، نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان تک نیشنل ٹیلی ویژن پر ہماری بات گئی ہے کہ وہ ہماری بات کو نیکسٹ نیشنل اسمبلی سیشن میں اٹھائیں گے. ایک یہ ہماری پروگریس ہوئی ہے. دوسری، جہاں اس زمانے میں کوئی بھی پائلٹ جہاز چلا لیتا تھا روزہ رکھے، اس دفعہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی پائلٹس کو کہہ دیا گیا کہ روزہ رکھ کے آپ جہاز نہیں چلا سکتے. چلے، اس کے لیے ایک جہاز انہوں نے گوایا، 97 جانے انہوں نے گوائی، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے بعد یہ رول ہو گیا. تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ ہم نے RDA کو چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ میں، اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. بفور موونگ آنورڈس میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ان 97 لوگوں کے لیے دعا کریں. گئے تو بہت اچھے مہینے میں، جمعۃ الوداع کے دن گئے، ہمیں ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا سلسلہ آگے شروع کر سکیں. محمد سلیم اسلم اس پلین میں سوار تھے جو کہ لاسٹ ایئر جمعۃ الوداع والے دن جہاں پر انسیڈنٹ ہوا اور اس میں وہ شہید ہوئے. میرا یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابھی کمل نے آپ کے سامنے وہ ساری داستان آپ کو بتائی، مجھے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا بیکاز آپ سب اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے میڈیا کے تھرو، چینلز کے تھرو. لیکن ہم پرسنلی جن چیزوں میں سے گزرے ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ آئندہ آنے والی نسلیں یا آئندہ ٹریول کرنے والے لوگ اس سانحے سے دو چار نہ ہو سکے. اس سانحے نے جہاں ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا، غم دیے، ہمیں فرسٹریٹڈ کیا، ہمیں اپنے اداروں پہ بہت غصہ آیا، وہاں ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی بھی پیدا کی کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ پورا سال ہم نے اس چیز کے لیے جدوجہد کی کہ ہم ان چیزوں کو، ان کی نشاندہی کر سکیں، نہ صرف ہم ان لوگوں کو کٹہرے میں لا سکیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بہترین چیزیں اور بہترین فضائی سفر مہیا کر سکیں. اس حادثے کے نتیجے میں اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے میں نے اپنے دونوں پیرنٹس کو کھویا ہے. میرے والد تو اس حادثے میں گئے، اور اس کے نتیجے میں جن پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ان کے نتیجے میں میں نے اپنی والدہ کو بھی 21 دن کے بعد کھو دیا تھا. اور ہمارا آج یہاں ہونا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہے. میرے ساتھی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس پورے سفر کے دوران ہم نے کیا کیا، اور ہمارے اب گورنمنٹ سے، جو PIA ہے اس سے، سول ایویشن سے، ہمارے جسٹس سے، ہمارے کیبنٹ سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے یہ ایک بہت مثبت راہ ہے جس پہ ہم چلنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم میڈیا سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ پلیز ہمارا ساتھ دیجیے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں میڈیا کا اس میں جو رول رہا ہے وہ کہیں کہیں ہمیں سرے سے نظر نہیں آیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پورا سال اس چیز پہ قائم رہنے سے میڈیا نے پھر دوبارہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہماری کوششیں بے سود نہیں جائیں گی. اب میں اپنے ساتھ مسٹر عظمت کو کہوں گی کہ وہ فردر اس پہ آپ کے ساتھ بات کریں. میرا نام زرکا والد چودھری ہے اور میرے والد اس میں شہید ہوئے ہیں. ان کا نام محمد سلیم اسلم تھا. السلام علیکم دوستوں. پہلے تو میں تمام صحافی برادری کا گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پر توجہ دی ہے، اور آپ معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو اس معاشرے سے جڑے لوگوں کا اور یہاں سے جڑے معاملات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. آپ کا واسطہ روزانہ ایسے معاملات سے پڑتا ہے جہاں پر لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں. ہمارے ادارے کس کی اعلیٰ معیار کے حامل ہیں، یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں یہاں پر بتانا چاہوں گا، جیسے میڈم نے بتایا، میرا نام عطیہ خان ہے. میرے بھائی محمد عطیہ خان اور میری بھتیجی اقرا شاہد اس حادثے میں شہید ہوئے، اور 97 فیملی ہمارے سے جدا ہوئی. لیکن اللہ کی بلیسنگ ایک طرف اور تھی
ان شہیدوں کی وجہ سے اللہ نے ہم سے کوئی کام لینا تھا اور ہمیں اب 97 فیملیز ایک فیملی بن چکی ہیں اور ہم آج شولڈر ٹو شولڈر ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہے. وہ مقصد ایئر ٹریول کو سیو کرنا ہے, نتھنگ ایلس. یہ جو تاثر PIA کی طرف سے یا مختلف فورم کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ لواحقین پیسے کے لیے اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں, قطعاً غلط ہے. بے شک ہمارے ان لوگوں میں کچھ ایسی فیملیاں ہیں جن کی شدید مالی مسائل کا شکار ہیں, جو بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں, کیونکہ ان کے یہاں جو کمانے والا تھا وہ اب نہیں رہا. اور اس دوران جو یہ ایک سال گزرا ہے, جو ان کی سیونگ تھی وہ اسپینڈ ہو چکی ہے, خرچ ہو چکی ہے. لاکھ ریکویسٹ کے باوجود PIA نے یا گورنمنٹ کے کسی ادارے نے کوئی سپورٹ نہیں کی اور ہمیں قانونی حربوں میں الجھا دیا گیا. ہم آج تک اگر کھڑے ہیں تو ہم ایک مقصد لے کے چلے ہیں کہ ہم نہ صرف قانون کی خامیوں کو دور کریں گے بلکہ آنے والے دنوں میں اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے کہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو, اور خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے تو پھر وہ اس درد سے نہ گزریں جس سے ہم ہمارے ساتھی گزرے. ہم نے جس کرب کا مظاہرہ کیا ہے اس کا بیان تصور سے باہر ہے. کیا میں آپ لوگوں سے تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ روزانہ جنا ہاسپٹل میں جا کر لاشوں کو دیکھتے ہیں, لیکن عام پبلک میں سے کسی نے وہ لاشیں نہیں دیکھی. کوئی ان کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا, اور جو دیکھتا ہے وہ دنوں تک اس کی راتیں جو ہے نا نیندیں ختم ہو جاتی ہیں. میں یہاں پر جو ضروری بات بتانا چاہ رہا ہوں, اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ پیسہ قطعاً نہیں ہے. اگر ہم کسی کے لیے لا کے لیے لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جو انشورنس کا پیسہ ہے وہ ہمیں دیا جائے. آپ کے علم میں ہے انشورنس وہ چیز ہوتی ہے جو آپ بائے کرتے ہو. میں نے ٹکٹ خریدا, میں نے اس کے لیے اپنی لائف انشورنس بھی کی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسہ مجھے لوٹا دو, اور مجھے ایجنسی کیا کہہ رہی ہیں اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دینا چاہوں گا کہ آج اگر میرا راستے میں ٹریفک پولیس والا چلان کر دے تو میں اسے کہوں ہاں جی میں چلان بھرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے آپ یہ لکھ کے دو کہ آج کے بعد نہ میرے خاندان کا, نہ میرے محلے والوں کا, نہ میرے رشتہ داروں کا, نہ میرے دوستوں کا چلان ہوگا, اور جہاں چاہوں گا میں گاڑی پارک کروں گا, آپ مجھے نہیں روک سکتے, یہ لکھ کے دو تو میں چلان بھروں گا. کیا یہ جواب صحیح ہوگا؟ بالکل نہیں. ہم بات کر رہے ہیں لا کی. انشورنس کا پیسہ ہے, لواحقین کا پیسہ ہے, ان کا حق ہے. ہم کسی قانونی دستاویز کو سائن کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں, لیکن جب ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ کو اس شرط پہ پیسہ دیں گے کہ آپ ہمیں یہ لکھ کے دیں کہ آج کے بعد آپ کا کوئی کلیم باقی نہیں ہے کسی ادارے پر, تو بھائی ابھی تو جہاز کا ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ وہ حادثہ ایک حادثہ تھا یا کسی کوئی فنی خرابی تھی یا کیا معاملات تھے. یہ فیصلہ ہوگا جہاز کی فائنل رپورٹ پر جو کہ باہر سے آتی ہے. اس کو 2 سال سے 3 سال لگتے ہیں, جبکہ لا کا پروویژن یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اندر آپ نے کلیم داخل کرنا ہے, اس کے بعد آپ کا کلیم وائڈ ہو جائے گا. تو یہ ساری ٹیکنیکس پچھلے 50 سالوں سے اس ملک میں چلی جا رہی ہیں. ہمیں قانونی الجھنوں میں الجھا کر لوگ مختلف بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دوں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم قانون کے پابند ہیں اور ہم آپ کو قانون سے اوپر نہیں دے سکتے. تو بھائی پہلے حکومت سے درخواست ہے, پہلے وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ کون سا قانون ہے جو اس کیس میں اپلیکیبل ہے. یہاں پر ایکٹ 2012 ہے جس کے اندر مرنے کی صورت کے اندر 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا, لیکن وہ 50 لاکھ روپے کسی نے 1 کروڑ کروا دیے, بڑی مہربانی ہے. دوسرا ڈاکومنٹ ہے جو LICL اور مارچ کا ہے جو کہ انشورنس کا ایگریمنٹ ہے. اس انشورنس کے تحت ایک ایکسیڈنٹ پر کسی بھی مرنے والے شخص کو 2,50,000 SDR ملیں گے, یعنی کہ اسٹینڈرڈ اسپیشل ڈرائنگ ریٹ ملے گا, جس کی پاکستانی مالیت کم و بیش 5 کروڑ پہ ہے. تیسرا ڈاکومنٹ جو آپ PIA کے ایئرپورٹ پہ بلکہ دیگر ایئرپورٹ پہ لگے دیکھیں گے وہ ہے سول ایویشن کا ایک آرڈر, ان کا ایک کمپلینٹ لگا ہوا ہے جس پر انہوں نے یہ رائٹ لکھے ہوئے ہیں
پیسنجرس کے اس رائٹس کے تحت اگر کوئی حادثے میں کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو ادارہ یا ایئر لائن اس کو $1,35,000 دینے کا پابند ہے، جو کہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ سامان کے لیے انہوں نے 1,350 روپے رکھے ہیں، جس کی مالیت 2 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ جی 35,000 دے، ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ کون سا قانون ہم پہ اپلیکیبل ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ قانون آپ کے لیے صحیح ہے، ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ پیسہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ قانون کے اندر جو مسائل ہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو لکونہ ہے، جو ان میں چال بازیاں ہیں، اس کو ختم کریں۔ یہ پیسہ عوام کا ہے، عوام کو ملنا چاہیے۔ دوسری بات، میں یہاں پر آج افسوس کے ساتھ، بہت ہی دلی تکلیف کے ساتھ محترم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور ان کے بہاف پر جناب عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ سے میں بہت زیادہ ہمدردی کرتا ہوں، میں بہت زیادہ ان کے لیے دل میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ وہ بیچارے بہت مجبور اور بے بس لوگ ہیں، ہم نے ان کی بے بسی دیکھی ہے، ہم نے انہوں نے ہمیں بلایا کہ میں آپ کا مسئلہ، مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کا مسئلہ سالو کروں گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو کے رہے گا۔ انہوں نے ہمیں بلایا اپنے گورنر ہاؤس اور انہوں نے اداروں کو بھی بلوایا۔ پہلی میٹنگ کے اندر ادارے کہتے ہیں کہ جی ہم تیاری کر کے نہیں آئے، اور باوجود اس کے کہ گورنر اسماعیل صاحب کا رویہ بہت پازیٹو تھا، بہت زیادہ ہماری طرف تھا اور ہمیں یہ لگا تھا کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن وہ بھی سرکاری چال بازیوں کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے ایک اور ٹارگیٹ دیا کہ نہیں، اس دفعہ آپ تیاری کر کے نہیں آئیے تو اگلی دفعہ آپ لوگ ضروری کاغذات اور معلومات لے کر آئیں تاکہ ہم اس معاملے کو ختم کر سکیں۔ دوسرے مرحلے میں جہاں پر ایویشن، ایس ڈی ایم اے، EIA اور دیگر لوگ تھے، وہاں پر لا کا بندہ بھی موجود تھا۔ اس دن اس لا کے بندے نے کلمات کہا کہ نہیں جی، یہ جو PIA کا کلیم ہے کہ RDA سائن کیے بغیر پیسے نہیں ملیں گے، غلط ہے، انلیگل ہے۔ یہ لا آلریڈی پشاور کورٹ اور دوسرے کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ کر چکے ہیں، لیکن اس دن بھی PIA، سول ایویشن اور اداروں نے ہم عمران اسماعیل صاحب کو اپنی باتوں میں لینے کے بعد یہ تاثر دیا کہ نہیں جی یہ مسئلہ ہے، ہم انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی اگر RDA جس کی ڈیمانڈ ہے، جس فورم کی ڈیمانڈ ہے، وہ لیٹر ہمیں دکھاؤ کہ کون مانگ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ادارہ اپنی جو دے گا ویسے اس کی رسید تو مانگے، لیکن وہ اس بہاف پہ پورے پاکستان کو معاف کرائے، یا وہ کہہ دیجیے فلاں کو بھی معاف کر دو، اس کے رائٹ کو بھی معاف کر دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی ڈاکومنٹ اویلیبل ہے تو شو کریں۔ آج 1 سال ہو چکا ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملا۔ تیسری چیز، سب سے بدنصیبی کی بات، لوگوں کو تاثر دی گیا کہ ان کی ہم نے بہت سارے کمپنسیشن ادا کر دیے، صرف جو ان کے امپلائیز تھے ان کو اور چند لوگوں کو جنہوں نے انتہائی ایکسٹریم کنڈیشن میں، کسی کا بچہ زندگی موت کی میں تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا، اور انہوں نے تمام دروازے کھٹکھانی، اور جب انہیں ہیلپ نہیں ملی تو انہوں نے NDA کو سائن کر کے وہ پیسہ لیا۔ ان کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ خاتون آج بھی حق کے لیے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ بھی دیکھیے کہ PIA کی اور اداروں کی جو غلط بیانی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک چیز کا درخواست کروں گا کہ کائنڈلی بحیثیت صاحب برادری آپ PIA سے کلیم کریں کہ جو 14 کا سامان تھا کیا وہ ڈیلیور ہوا آج تک، اور اگر نہیں ہوا تو ہم اس سامان کو دیکھنا چاہیں گے جو کس انداز میں وہاں پر اسٹور ہوا ہے۔ آپ کو دیکھ کے وہاں خود شرم آئے گی، آپ کو خود دیکھ کے افسوس ہوگا۔ یہاں پر ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جی بہت سے لوگوں نے پیسے کا کلیم کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی رقم تھی۔ بھائی وہ بڑی رقم آپ ایک سائڈ پہ رکھیے، لیکن عام لوگوں کی جو بلانگنگ سی، جو ہمارے لیے وہ جڑے ٹکڑے نہیں ہیں، وہ آج ہمارے لیے ایک یادگار ہے، ہمارے لیے ایک سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ آج بھی ہم اس میں تکلیف میں ہیں، اس کے لیے تو خدا کے لیے کوئی ایک بات سچ بولی ہے، کوئی انہوں نے کمپنسیشن نہیں کیا، کوئی سپورٹ نہیں کی۔
میں ارشد ملک صاحب کو بذات خود بہت نفیس آدمی سمجھتا ہوں، بہت اچھی اخلاقیات کی ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں چیئرمین پی آئی اے کے طور پر تو انتہائی افسوس کے ساتھ وہ پھر کسی چیز کا پاس نہیں رکھتے، ان کو صرف اپنی نوکری نظر آ رہی ہوتی ہے، نوکری آج ہے کل نہیں ہوگی، چلی جائے گی۔ یہ جو انشورنس کا پیسہ ہے یہ لوگوں کے روزی روٹی کا ذریعہ ہے، آج اگر آپ دیں گے تو آج کسی کا گھر کا چولہا جلے گا، ورنہ یہ لوگ آج بھی لوگ در در پھر رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے رہیے گا کورٹوں میں کہ جی حادثہ کیسا تھا، وہاں آپ سے کیس لڑیں گے، وہاں پر ہمارے وکیل آپ سے آرگومنٹ کریں گے کہ انشورنس آپ کی کیا کہتی ہے، لا آپ کا کیا کہتا ہے، آپ کے ساتھ ہیومن کرائسس کیسا ہوا۔ اور اس ملک میں ایک ادارہ ہے NDMA میں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، تصور ہی کیا جاتا ہے کہ کوئی بہت عالیشان ادارہ ہے جو کسی بھی حادثے کی صورت میں ری ہیبلیٹیشن کا کام کرتا ہے، اور وہ تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے فائر بریگیڈ زمانے میں ہوتی تھی، جیسے کال آئی اور لوگ وہاں پر رش کرتے تھے۔ آج وہ NDMA کا ادارہ مفلوج ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک ان تمام لوگوں نے، ان تمام فیملیوں نے جو کل کا مظاہرہ کیا ہے، میں سلام کرتا ہوں رینجرز کو اور آرمی کو اور چیپا کو اور ایڈی کو اور تمام NGOs کو، جن کی وجہ سے اس دن ہماری کچھ مدد ہو سکی، ورنہ ان اداروں نے ہمیں بہت دکھ دیے، ہمیں وہاں پانی تک نہیں تھا ملنے کے لیے، وہاں کچھ انڈیویجولس ہیں جو پانی پلا رہے تھے۔ NDA میں آج تک آپ میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ سچویشن رپیٹ نہیں ہوگی؟ آج ہمارے مردہ خانوں میں لاشیں نہیں پہنچیں گی، آج ہمارے ہاسپٹلوں کے اندر بر وقت آپریشن ہو جائیں گے، آج ہمارے لوگوں کو بر وقت خون مل جائے گا، آج ہمارے لوگوں کو بر وقت ہمارے ڈونرز مل جائیں گے، آج ہمارے بر وقت لوگوں کو کھانا اور شیلٹر مل جائے گا۔ کیا کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے ہم میں سے کوئی بھی یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ مجھے بتائیں کہ یہ اربوں روپے ایسے اداروں پر ضائع کیوں کیے جا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے حق داروں کو حق دے، اس سے پہلے کہ لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوں۔ ہمیں اگر یہ پیسے کا در زیادہ ہوتا تو ہمیں فورم موجود ہیں، اپوزیشن کی پارٹی موجود ہیں، وہ ہمیں چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ان کی آواز میں آواز ملائیں اور ملائن کریں گورنمنٹ کو اور اداروں کو۔ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہمارا کام صرف ایک ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارہ ہمارا ہے، ہم سب اسی ملک سے ہیں، ہم ہیں تو ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں۔ ہمارا مقصد پہلا اور آخری اس قوم کو ان حادثات سے، ان مسائل سے بچانا ہے۔ کل آپ میں سے اکثر لوگ کل ٹریول کرنے جا رہے ہوں گے، پرسوں جائیں گے، آنے والے 20 دنوں میں جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو تو ملے، آپ کے گھر والے اس طرح روئے، آپ کے گھر والے لوگ اس طرح پار ہو، آپ کے گھر والے اس طرح لاشوں کو ڈھونڈتے پھرے۔ کئی لاشیں صحیح سے مل نہیں سکی، کئی لوگوں کو DNA آج تک نہیں ملا۔ NDMA کے انڈر میں آتا ہے جو DNA ٹیسٹنگ، کراچی میں آج تک 1 سال گزرنے کے بعد یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ بیگ صاحب، ان کے بچے کا آج تک DNA وہاں سے نہیں ملا، جبکہ وہی DNA ٹیسٹ پنجاب فارمنگ نے within 6 hours دیا۔ کیا ہے ملک، کیا معاملہ ہے؟ اچھا، اس پہ میں ایک دفعہ بھائی بات اور آپ کو کلیئر کرنا چاہوں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لیا آپ کا۔ ہمیں افسوس ہے سندھ گورنمنٹ سے، آج تک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمدردی کے 2 لفظ نہیں بولے گئے۔ اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی نہیں۔ ہم سندھی ہیں، یہ ملک کراچی سندھ کا حصہ ہے، ہم اس صوبے کو کا ہمارا مان ہے، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، تو ہمارا تعلق کسی زبان سے ہو، گورنمنٹ ہماری پیپلز پارٹی کی ہے، ہمارے سندھی بھائیوں کی ہے، کاش کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوتے، کاش کہ وہ بھی ہمارے دکھ میں 2 لفظ کہہ دیتے۔ نہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی بیان آیا، نہ کسی منسٹر کی طرف سے کوئی بیان آیا، نہ کسی اور طرف سے کوئی پریس ریلیز نہیں دی گئی۔ تو بہرحال میری گفتگو بہت طویل ہو گئی اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت جذباتی ہو گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ اس قوم کی آنکھیں ہیں، آپ اس قوم کی زبان ہیں، آپ اس قوم کے کان ہیں۔ آپ لوگ اگر آواز سنیں گے اور آواز سنائیں گے تو دنیا دیکھے گی، ورنہ ہم تھوڑے عرصے چیخیں گے، چلائیں گے، تو جو ہمارے بس میں ہم کریں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے چھوٹے سے یونٹ، چھوٹے سے لوگ معاشرے تبدیل نہیں کرتے، معاشرہ تبدیل کرتا ہے ان ٹوٹل، تمام معاشرہ ملتا ہے۔
तमाम सेगमेंट मिलते हैं राजनीतिक लोगों के, तो जाके तब्दीली आती है। तब्दीली इमरान खान की होगी, वो आती रहे। असल तब्दीली जब तक कि मेरे अंदर से नहीं आएगी, मैं अपने घर में तब्दीली लाऊंगा, अपने मोहल्ले में तब्दीली लाऊंगा, अपने इर्द गिर्द में तब्दीली लाऊंगा, कोई तब्दीली नहीं आती। आज आप मेरा हक मार रहे हैं तो हो सकता है कि मैं भी किसी का हक मारूंगा, फिर नहीं, हमें हक देना है और हक दिलवाना है। बहुत शुक्रिया। कि कसूर किसका? क्या वो पायलट एरर था, क्या वो जजमेंट एरर था, क्या वो मशीनरी एरर था, क्या वो इंजन एरर था, क्या वो पार्ट का एरर था, क्या वो लैंडिंग गियर का एरर था? ये बात हमारे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी जो टैरिफ बाय एयर एक्ट है वो ये बात डिफाइन करता है कि इंश्योरेंस दो तरह की होती है। एक होती है फर्स्ट ईयर लायबिलिटी, जिसको नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कहते हैं। जो पाकिस्तानी टैरिफ बाय एयर एक्ट है वो 50 लाख रुपए या 1 करोड़ में, जो बाद में गवर्नमेंट ने इसको 1 करोड़ कर दिया, वो नो फॉल्ट लायबिलिटी है, जो कि हर एयरलाइन को जो इफेक्टेड होगी उसको विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन तमाम पैसेंजर्स को लीगल डॉक्यूमेंट पूरे करने पर देना है। उस पॉइंट के ऊपर आप उससे आरटीए नहीं, जब आपका जब फॉल्ट जब डिफाइन हो जाती है, जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है, वो फॉल्ट डिफाइन करती है। अगर वो फॉल्ट एयरलाइन की है तो उसकी इंश्योरेंस डिफरेंट होती है, अगर मशीनरी की है तो इंश्योरेंस डिफरेंट होती है। तो वो जो इंश्योरेंस है दैट इज द करेक्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट। जो पहला है वो फर्स्ट ईयर लायबिलिटी है, नो फॉल्ट लायबिलिटी है। नो फॉल्ट लायबिलिटी जो होती है वो आपको हर पैसेंजर को अक्रॉस द बोर्ड एज पर द लॉ देनी होती है। जो इंश्योरेंस होती है वो जब फॉल्ट बेस्ड बन जाती है उसके बाद उसको जो पैसेंजर होता है उसकी एज, उसके एक्सपीरियंस, उसकी सोशल स्टेटस, उसकी एजुकेशन, उसकी लायबिलिटी के हिसाब से देखी जाती है। हर इंसान की जो कमर्शियल वैल्यू उसके बाद बनती है वो उसके सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लायबिलिटी, एज, उसके हिसाब से बनती है। वो उसको कहते हैं फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। तो ये पीआईए इस पर पीआईए ही नहीं, जितनी भी एयरलाइन पाकिस्तान में जितने पिछले 10 साल में तकरीबन 6 हादसे हुए, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड है पाकिस्तान के अंदर। इसका कोई रीजन है ना जो पाकिस्तान में हाई है? और दुनिया के बाकी मुल्कों में एक एक्सीडेंट होता है, अगले 10-12 साल तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। हमारे यहाँ मतवातर तरीके से अगर 2010 से देखें, 2010 में एयरफ्लू का हुआ, उसके बाद जेएस एयर का हुआ, उसके बाद एक रशियन एयरलाइन कार्गो था जो कि रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में गिरा था, उसका हुआ, खोजा का हुआ, PK661 का हुआ, PK8303 का हुआ। ये कोई तो वजह है ना जो हमारे जहाज मतवातर से गिर रहे हैं। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि एवरेज हर 2 साल, पौने 2 साल में जहाज गिरे? ये दुनिया में कहीं नहीं होता है भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि हम इससे सबक नहीं सीख रहे हैं। हम इस जो हादसा होता है हम उसको अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी, इन्ना लिल्लाह पढ़ो और आगे बढ़ो। हम इससे कुछ सीख नहीं रहे। सर मेरे एक सवाल है, नाम बता दीजिए आपका नाम? जुनैद मामूद। मेरा सवाल उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाए और उसके अंदर फैमिलीज की रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया जाए। ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहा है हमें कुछ नहीं पता, उसकी क्या फाइंडिंग्स हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, एक उसके अंदर एक सीरियस क्लॉज लिखा हुआ है कि आप इस फाइंडिंग्स को अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, उसको पेश भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि ये भी उसमें ना हो। जब एक चीज़ आपने फाइंडिंग की है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकले, कुछ ना कुछ आउटकम तो आए, वरना फिर तो हमारा कितनी इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या क्या होता है हमें सबको पता है। आपने ज़ैनब अलर्ट केस बना दिया, आपने फला केस बना दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? जब तक पनिशमेंट का सिलसिला नहीं होगा, जैसे जो बहन कमल में बात करी है, इन्वेस्टिगेशन करी जाए और फिर उसमें सजाएं भी दी जाए, तो जब तक सजाओं का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो जब तक फायदा नहीं है। तो पहली हमारी डिमांड ये है कि इन्वेस्टिगेशन मोड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक किया जाए और फैमिलीज के प्रेजेंटेशन को उसमें शामिल किया जाए। ATC अगर कसूरवार है, वहाँ तो उनका बंदा अगर नमाज पढ़ने गए हुए थे, 7 लोग होते तो अगर नमाज पढ़ने गए हुए थे तो क्यों गए हुए थे? क्या आप इसी हादसे का वेट कर रहे थे? अगर उनकी रिक्वायरमेंट थी तो उसको अपनी ड्यूटी पहले फुलफिल करनी चाहिए। नंबर 1 AIB की इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2 जो हमारा है वो यही है कि आपके पास जो इंश्योरेंस और जो RTA का जो लिंकेज जो आपने बनाकर फैमिलीज को जो तंग कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको खत्म करें और जो भी अमाउंट है उसको डिस्पर्स करें, खासतौर से जो नीडी पीपल है उनको दे दें। अगर ये लोग वाकई में ग्रीडी होते तो वो यहाँ पे नहीं बैठे होते, वो ऑलरेडी 1 करोड़ की अमाउंट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग चेंज के लिए बैठे हुए हैं। इसी वजह से वो लोग हमारे साथ अब तक मौजूद है, 1 साल का अर्सा हो चुका है। इवन के बहुत सारे फैमिलीज ऐसी हैं जिनको बहुत सख्त नीड है, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से अपने फैमिली से किस तरह से। तो एक ये है हमारी रिक्वायरमेंट के, एक तो जो इंश्योरेंस की अमाउंट है फुल ना करें तो पार्शली जो आपके आइन में लिखा हुआ है, एयर एक्ट में लिखा हुआ 50 लाख तो आप आंखें बंद करके फैमिलीज को दे दें, फिर बाद में डिसाइड होता रहेगा कि किसका कसूर था। 50 लाख तो आप खुद ही कह रहे हैं, आपका एयर एक्ट डिफाइन कर रहा है, तो ये तो डिस्बर्स कर देना चाहिए। ये हमारा सेकंड मुतालबा है। थर्ड मुतालबा क्या है कि इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर
ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हादसा हो गया तो आपने पोस्ट एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाया, अभी अगर मैं लेट सपोज अगर अभी पुराना हादसा कोई भी हादसा होता है XYZ तो मैं किसको कॉल करूंगा? पहले वेट करूंगा कि एक PRC बनेगा, उसके नंबर पब्लिक किए जाएंगे, फिर मेरे पास व्हाट्सएप आएगा कि अब आप इससे कांटेक्ट कर लेते हैं, अब इसका वेट करूं। PRC कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक सिस्टम का नाम है, बकायदा वो उसको 24 घंटे एक्टिव होना चाहिए। छुट्टियां हो गई हैं, ईद की छुट्टियां हैं, लेकिन ईद में भी कोई हादसा हो सकता है, तो उसको ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा रहे। तो तीसरा जो हमारा जो मुतालबा है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का, इसको हमेशा पब्लिक और के लिए हेल्प के लिए काम करना चाहिए, वरना भी आसाद इसी तरह से होते रहेंगे। ये इन अलर्ट्स का इस तरह की चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, एक बात याद रखिए, आज 1 साल हुआ कल, हमें आज तक कोई, हम सिर्फ ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जी हम लवाकिन हैं, हम मरने वालों पे लवाकिन हैं, जो हमारा हक है वो दे दो। अभी केस नहीं शुरू हुआ, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ कि ये हादसा कैसा था। तो इसको समझ लीजिए, जो हम 1 आध साल में तक किसी को ऑफर की गई जॉब की, तो हमारी एक बहुत एक्टिव हमारी मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फाल है, मिस अरमास, जिनकी बेटी ने जाकर बहुत पर्सनली रिक्वेस्ट की कि जी वी आर इन वेरी टिपिकल कंडीशन, आप फिर वक्त हमें जॉब ही दे दीजिए। तो उनका जवाब बहुत तकलीफदेह था, वो मैं कहूँगा कि खान बताएं। दूसरी चीज़, हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वी आर लीगल एरर, हम आपके साथ हैं, हमें दे दो, अल्लाह के वास्ते हमारा हाथ दे दो। फिर क्या हमारी जितनी बात आपने सुनी है इसमें कोई एक ऐसी बात जो काबिल एतराज़ हो, जिसको लगता हो कि